بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاحسان اکیڈمی اسلامی عقائد کورس حصہ دوم، صفحہ نمبر 30۔ 13واں عنوان ہے مشاجرات صحابہ۔ مشاجرات کا لغوی معنی ہے آپس کے اختلافات، لڑائیاں، مخالفتیں، اور مشاجرات صحابہ کا مطلب ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان جو دو جنگیں ہوئیں، ایک کو جنگ جمل کہتے ہیں اور دوسری کو جنگ صفین۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلامی عقائد میں مشاجرات صحابہ کا مسئلہ بہت نازک اور حساس ہے۔ تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے، کمی بیشی ہو جائے، افراط تفریط ہو جائے تو اس سے انسان کسی بڑی گمراہی میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس لیے بلا ضرورت اس مسئلے کو کریدنے سے، اس کی چھان بین کرنے سے اور اس کے بارے میں گفتگو کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ صحابہ کرام پر اعتماد قائم رکھنا اور ان سے عقیدت قائم رکھنا یہ ایمانی تقاضا ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے صحابہ کے دل پاک ہو چکے تھے۔ ان میں سے کسی کے دل میں یہ خواہش نہیں تھی کہ وہ حکومت حاصل کرے، اور حکومت حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں سے لڑنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا صحابہ کرام سے۔ حسد، بغض، کینہ وغیرہ ان کے دل میں نہیں تھا۔ امانت، دیانت، تقوی اور ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی، ہمدردی کے جذبات تھے۔ اس کے باوجود جو ان کے آپس میں اختلافات ہو گئے وہ سیاسی اختلافات تھے، انتظامی اختلافات تھے، اجتہادی اختلافات تھے۔ کفر اور اسلام کے اختلافات نہیں تھے، حق اور باطل کے نہیں تھے، ضد اور عناد کی وجہ سے نہیں تھے کہ جس کی وجہ سے معاذ اللہ کسی کو ہم کافر یا فاسق یا منافق کہیں۔ اور یہ جو لڑائیاں ہوئی اس میں بڑا کردار جو ہے وہ فساد پھیلانے والوں کا، صبائی سازشیوں کا تھا، جنہوں نے بے بنیاد پروپیگنڈے اور جھوٹی خبریں اور افواہیں پھیلائی، جس کی وجہ سے ایسی نوبت آ گئی۔ ہمیں صحابہ اکرام کے حوالے سے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے قرآن نے ان کو پکا سچا مومن قرار دیا ہے۔ اگر کسی موقع پر ہماری عقل اس کے خلاف کچھ کہے تو ہم اپنی عقل کو جھٹلائیں گے، اللہ کے قرآن کو سچا قرار دیں گے، اور وہ ہے ہی سچا۔ صحابہ اکرام کی جو آپس کی لڑائیاں ہوئی، اختلافات ہوئے، جنگیں ہوئی، ان جنگوں کے بعد بھی وہ سب صحابہ اکرام عادل ہی رہے، اور وہ اسی طرح جنتی ہیں جیسے وہ لوگ جنتی ہیں جو ان لڑائیوں میں شامل نہیں ہوئے۔ اور تاریخی روایات کی قرآن کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ اگر وہ ان کی وجہ سے صحابہ کرام پر کوئی حرف آتا ہے تو ان کو اٹھا کر دیوار میں مارنا چاہیے۔ لیکن یہ جو مشاجرات صحابہ کا مسئلہ ہے اس میں گفتگو کرنی تو نہیں چاہیے، لیکن جب بعض لوگ غلط عقیدے اس بارے میں پھیلا رہے ہوں، غلط نظریات پھیلا رہے ہوں، بعض صحابہ اکرام کا اعتماد دل سے اٹھا رہے ہوں، یا بعض صحابہ اکرام کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنا رہے ہوں، تو پھر صحابہ اکرام کے دفاع کی خاطر ہی یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی ہمارے جو اکابر نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، یہ عقائد کی کتابوں میں لکھا گیا ہے، یہ ہم جو کرتے ہیں اس کے پیش نظر صحابہ اکرام کا دفاع ہوتا ہے، کیونکہ اس مسئلے کی آڑ میں بہت سے گروہ ایسے ہیں جو حق سے، صراط مستقیم سے اور اعتدال سے ہٹ گئے ہیں اور صحابہ اکرام کی شان کو باقی نہیں رکھتے۔ تو دو احتیاطیں اس مسئلے کے بیان کرنے میں ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ الفاظ بہت محتاط ہوں، کیونکہ دونوں طرف صحابہ کرام ہیں، کوئی لفظ ایسا بےدبی کا نہ ہو۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ جمہور امت جو ہے، 1400 سالہ جمہور امت نے جو موقف اختیار کیا ہے اس کے ساتھ مضبوط وابستگی ہو۔ وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں کوئی باتیں اس کے خلاف لگیں، اس لیے کہ نہ تو ہمارا علم اتنا ہے کہ ہم 1400 سالہ امت سے زیادہ علم کا دعویٰ کر سکیں، نہ ہمارا تقویٰ ایسا ہے، اور نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے دل میں جو صحابہ کی محبت اور احترام ہے وہ 1400 سال کی امت سے زیادہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اب سمجھ لیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغیوں نے شہید کر دیا، اور اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں مسلمانوں کا خلیفہ بنایا گیا۔ وہ خلیفہ راشد چہارم قرار پائے، اور اس کے بعد مسلمانوں میں دو جنگیں ہوئی۔
ایک جنگ جمل ہے جس میں ایک طرف حضرت طلحہ، حضرت زبیر جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور حضرت عائشہ جو امہات المومنین میں سے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، ایک جانب یہ تھے، اور دوسری جانب حضرت علی جو خلیفہ چہارم، خلیفہ راشد، مہاجرین اولین میں سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری جنگ صفین جس میں ایک طرف حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی ہیں، جن کے لیے حضور نے ہادی اور مہدی ہونے کی دعا کی، ایک طرف وہ ہیں، اور دوسری طرف خلیفہ راشد چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ بھی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، اہل بدر میں سے بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں، اور ان کے لیے بھی حضور نے فرمایا ہوا ہے کہ جب تم ان کو خلیفہ بناؤ گے تو ہادی مہدی پاؤ گے۔ تو ان حضرات کے جو آپس کے اختلافات تھے وہ سیاسی نوعیت کے تھے، اجتہادی نوعیت کے تھے، اور بعض مقامات پر غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں، اور بعض جو سازشی عناصر تھے بعض اوقات انہوں نے بیچ میں، زیادہ تر کردار ان کا تھا کہ انہوں نے ان لڑائیوں میں بہت کردار ادا کیا۔ ان کا مقصد یہ تھا، وہ جو عبداللہ بن سبا یہودی تھا اس کی بنائی ہوئی سازش تھی، اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان آپس میں لڑیں اور ان کا نظام سارا درم برم۔ صفحہ نمبر 31 کی آخری سطریں ہیں، 13واں عنوان چل رہا ہے مشاجرات صحابہ۔ اب ہم مختصر طور پر چند سوالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ مشاجرات اللہ تعالیٰ نے پیش کیوں آنے دی؟ اللہ تعالیٰ چاہتی تو یہ نہ پیش آتی۔ تو اس کا جواب ہے تو بہت تفصیلی، مختصر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہاں اس میں اور حکمتیں ہوں گی، وہاں یہ حکمت بھی ہے کہ صحابہ کرام قیامت تک آنے والی امت کے لیے نمونہ ہے۔ تو مسلمانوں کی اگر آئندہ وقتوں میں آپس میں لڑائی ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ ایک دوسرے کو کافر قرار دیں گے، ایک دوسرے کے جنازے پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، ایک دوسرے پر کیسے فتوے لگائیں گے؟ تو اس کے لیے ایک نمونہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام میں ہی ہمارے سامنے کر دیا۔ اب وہ نمونہ ہمارے سامنے ہے، کبھی بھی مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا ہو اور لڑائی ہو جائے تو پھر اس نمونے سے ہم رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جنگ جمل کیوں پیش آئی؟ جواب: صحابیوں کی شرارت کی وجہ سے۔ کیا شرارت تھی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد وہ جو سازشی لوگ تھے، وہ جو اصل قاتل تھے ان میں سے کچھ تو موقع پر مارے گئے اور کچھ فرار ہو گئے، وہاں سے نکل گئے دور دراز ملکوں میں، اور باقی جو پورے مدینے میں پھیلے ہوئے سازشی تھے جو آئے اس نیت سے تھے کہ حضرت عثمان کو معزول کیا جائے، کسی اور کو خلیفہ بنایا جائے، تو وہ بکھر گئے، کچھ ان میں سے کوفہ چلے گئے، کچھ بصرہ چلے گئے، کچھ مدینہ میں رہ گئے۔ تو حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم، ان حضرات نے یہ سوچا کہ ہم ان مسلمانوں کا ایک لشکر اکٹھا کر کے ان باغیوں سے بدلہ لیں۔ تو وہ بصرہ میں چلے گئے، وہاں لڑائی بھی ہوئی، بہت سے باغی مارے بھی گئے۔ ایک جو ہے ان میں سے چلا گیا اور اس نے جا کر اپنا پورا قبیلہ جو ہے وہ ان کے خلاف کھڑا کر دیا، اور 5000 لوگ جو ہے وہ مزید مخالفت میں کھڑے ہو گئے اس ایک کی وجہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تاکہ ان حضرات کو یہ سمجھائیں کہ اتحاد اتفاق کے ساتھ ہم پہلے جو اس وقت سازشیں پھیلی ہوئی ہیں، لوگوں کا صحابہ سے اعتماد اٹھ گیا ہے، صحابہ دین کی بنیادیں، پہلے اس کی تلافی کی جائے، لوگوں کو مرکز پر اعتماد دلایا جائے، اور پھر اس کے بعد مل کر ان کا بندوبست کیا جائے۔ اس مقصد سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے، اور پھر وہاں جا کر ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، اور وہ بہت نتیجہ خیز ثابت ہوئی۔ جب سازشیوں نے دیکھا کہ اب یہ اکٹھے ہو رہے ہیں، پھر ہماری خیر نہیں ہے، تو ایک دن انہوں نے ایک طرف لوگ اپنے تقسیم بھی کر دیے کہ تم ادھر حملہ کر دینا، ہم ادھر حملہ کر دیں گے، اور باتیں مشہور کر دی کہ انہوں نے دھوکہ دیا، اور انہوں نے کہا انہوں نے دھوکہ دیا، تو اس طرح لڑائی ہوگی جو چند گھنٹے جاری رہی۔ اس میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان سے لڑائی سے الگ ہو کر چلے گئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں اونٹ پر بیٹھ کر تشریف لائیں اور بار بار پکارتی رہیں کہ بیٹو نہ لڑو نہ لڑو، لیکن کسی نے ان کی ایک نہ سنی۔ جب وہ لڑائی ختم ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں جانب کے لوگوں کے جنازے بھی پڑھے، کفن دفن کا انتظام بھی کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے دعا کی۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ دونوں طرف کے حضرات کیسے جنت میں ہو سکتے ہیں، کچھ قاتل ہیں کچھ مقتول ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ جب شہید ہوئے تو شہادت سے کچھ پہلے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر کے ایک آدمی کے ہاتھ پر تجدید بیعت کر لی کہ میں حضرت علی کی بیعت پر ہی دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ لشکر سے الگ ہو کر جا رہے تھے کہ ایک آدمی نے ان کا تعاقب کر کے ان کو شہید کر دیا۔ پھر وہ ان کا سر لے کر حضرت علی کے پاس آیا اور بتانا چاہا کہ آپ کے یہ مخالف تھے، میں نے ان کا سر قلم کر دی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں حضور کی طرف سے تمہیں جہنم کی خوشخبری دیتا ہوں۔ حضور نے کہا تھا کہ زبیر کے قاتل کو جہنم کی خوشخبری دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان حضرات کی
میت کے پاس پہنچے تو بہت غمزدہ ہوئے، بہت روئے، بلکہ سبھی لوگ وہاں جو تھے وہ رونے لگ گئے۔ حضرت علی نے حضرت طلحہ کے چہرے سے گرد و غبار صاف کی اور کہنے لگے کہ میں اور زبیر اور طلحہ جنت میں ان لوگوں میں سے ہوں گے جو جنت میں جائیں گے تو ان کے آپس کی رنجشیں ساری نکل چکی ہوں گی۔ ایک دو آدمیوں کے بارے میں حضرت علی کو پتہ چلا کہ حضرت عائشہ کے بارے میں نازیبہ باتیں کہہ رہے ہیں، تو حضرت علی نے ان کو 100 کوڑے لگوائے۔ ویسے بھی حضرت عائشہ جو تھی وہ والدہ تھیں، حضرت علی جو تھے وہ بیٹے تھے، تو ان کو ماں بیٹا کی تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ تو یہ سب باتیں بتا رہی ہیں کہ یہ جو لڑائی ہوئی تھی یہ غلط فہمی کی وجہ سے اور سازشیوں کی شرارت کی وجہ سے ہوئی تھی۔ حضرت علی نے حضرت حسن اپنے بیٹے حضرت حسن سے فرمایا تھا کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا، کاش کہ میں آج سے 20 سال پہلے فوت ہو چکا ہوتا۔ دوسری طرف حضرت عائشہ بھی فرماتی تھی کہ میرا ارادہ تو یہ تھا کہ میں مومنوں کی ماں ہوں، میری موجودگی لوگوں کو اختلاف سے روک دے گی، مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ لڑ پڑیں گے اور میری کوئی ایک نہیں سنے گا، ورنہ میں یہاں نہ آتی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لیے چلے گئے تھے جنگ سے، انہوں نے جب جنگ کے آثار دیکھے تو کہنے لگے سبحان اللہ، میرا نہیں خیال تھا کہ ہم جس کام کے لیے آئے تھے وہ لڑائی ہوگی، لہذا وہ وہاں سے تشریف لے گئے۔ بہرحال یہ اس جنگ کا مختصر تذکرہ ہے۔ اب اس کے بارے میں جمہور کی رائے کیا ہے؟ جمہور کی رائے یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ راشد تھے اور وہ معروضی حالات کو اچھی طرح سمجھ چکے تھے کہ اس وقت باغی بہت پھیلے ہوئے ہیں اور ان کی جڑیں بہت پھیلی ہوئی ہیں، ان کو چھیڑنا اس وقت زیادہ خطرے کا باعث ہوگا۔ جیسا کہ وہ ایک آدمی بچ کر چلا گیا تو 5000 آدمی اس نے مقابلے میں کھڑے کر دیے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے درست تھی، جو ان کے مد مقابل حضرات تھے ان سے اجتہادی خطا ہو گئی، لیکن اجتہادی خطا نہ گناہ ہے نہ فسق ہے، بلکہ ایک عذر ہے، اس پر بھی نیکی ملتی ہے۔ لہذا خطا اجتہادی کی وجہ سے کسی کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا یا کسی کو ملامت کرنا یہ بالکل حرام اور ناجائز۔ صفحہ نمبر 32 کی آخری سطریں ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ جنگ صفین کیوں پیش آئی؟ اس کا مختصر جواب تو یہ ہے، ایک طرف اس بات کا جذبہ تھا کہ اسلامی حکومت اور خلافت کا استحکام ہو، اور دوسری طرف اس بات کا جذبہ تھا کہ اسلامی حکومت اور خلافت کا ایک وقار ہے اور اس کا ایک مقام ہے، تو جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے وہ شہید ہو گیا، اس کا انتقام سب سے مقدم چیز ہے، وہ لینا چاہیے تاکہ آئندہ باغیوں کو ایسی کسی شرارت کا موقع نہ ملے۔ تو یہ دو جذبات تھے، ایک طرف استحکام کے مسلمانوں کو ایک کرنا اور ان کی حکومت کو مضبوط کرنا یہ مقدم ہے، اور دوسری طرف یہ کہ مسلمانوں کا ایک خلیفہ مارا گیا ہے، اس خلیفے کے بدلہ لینا اور اس کے مجرموں کو سزا دینا یہ بات مقدم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ اس وقت ان سازشیوں نے صحابہ کرام پر سے اعتماد اٹھانے کی کوشش کی ہے، اور صحابہ کرام کی جو دینی حیثیت ہے وہ بہت بری طرح مجروح ہو رہی ہے، لہذا اس پر پورے دین کا مدار ہے، اس کو برقرار اس کو باقی رکھنا اور اس کو قائم کرنا یہ سب سے پہلی ترجیح ہے۔ صحابہ پر لوگوں کا اعتماد ہو جائے، بد اعتمادی کا خاتمہ ہو جائے، امت میں وحدت ہو جائے، خلافت مستحکم ہو جائے، تو پھر ہم ان سے بدلہ بھی لے سکتے ہیں۔ جبکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ خلیفہ وقت کا قتل کوئی معمولی چیز نہیں ہے، لہذا ان کا جو قصاص ہے وہ پہلے ہو، اس کے بعد ہم حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہرگز خلیفہ نہیں بننا چاہتے تھے، وہ تو خود ان کا ارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کو میں اپنے سے افضل سمجھتا ہوں، اور بلکہ وہ اپنے زمانے میں حضرت علی کو سب سے افضل سمجھتے تھے اور خلافت کا اول مستحق انہی کو سمجھتے تھے۔ اس لیے وہ فرماتے تھے کہ ان سے بدلہ لیں تو میں ان کا تابع دار ہوں، حضرت عثمان کا قصاص لے لیں تو میں تابع دار ہوں، اگر نہیں لیتے تو ان کو ہمارے حوالے کریں، پھر ہم ان سے قصاص لے لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ملکی وحدت اور قیام عدالت دونوں چیزیں تھیں، مطلب باغی لوگ جو تھے وہ صلح نہیں ہونے دے رہے تھے، اور اس صلح کے درمیان انہوں نے اتنی بڑی جنگ برپا کر دی تھی، اگر ان کو پکڑنا شروع کر دیا جاتا مختلف علاقوں سے تو وہ کتنا بڑا طوفان کھڑا کرتے، اس کا تصور انسان نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ خلافت کے استحکام سے پہلے اپنی قوت کسی اور کام پر صرف کرے۔ بہرحال دونوں کے درمیان کچھ لوگوں نے سفارت کا کام بھی انجام دیا، صحابہ کرام جاتے رہے، جب بات نہ بنی تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر تشریف لے گئے کہ یہ
لوگ خلافت کے استحکام میں ایک بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ یہ پہلے مجھے خلیفہ تو تسلیم کریں، میرے ہاتھ پر بیعت کریں، پھر مجھ سے مطالبہ کر سکتے ہیں۔ خلیفہ کے طور پر بیعت کی نہیں اور مطالبہ ایک چیز کا کر رہے ہیں، جبکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ مطالبہ اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم لوگ قریبی رشتہ دار ہیں، تو ہم بحیثیت رشتہ دار ہونے کے مطالبہ کر رہے ہیں۔ بہرحال صفین کے مقام پر پھر یہ لڑائی ہوئی اور کئی روز جاری رہی اور ہزاروں لوگ اس لڑائی میں شہید ہوئے، ہزاروں لوگ۔ اس لڑائی کی کچھ باتیں آگے آ رہی ہیں۔ بالآخر پھر انہوں نے یہ طے کیا کہ فی الحال جنگ بندی کرتے ہیں، اپنی اپنی طرف سے کوئی نمائندہ مقرر کرتے ہیں، جو پھر کچھ عرصے بعد مل بیٹھ کر سوچ بچار کر کے کچھ بات طے کریں گے۔ تو اس طرح پھر انہوں نے کچھ حضرات کو مقرر کیا جو بعد میں پھر بات طے کریں گے۔ اب یہاں بھی جمہور حضرات کی رائے یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل شام جو تھے وہ بالکل مخلص تھے، دیانتدار تھے، اور دین کے ایک حکم کی خاطر خلیفہ وقت کی شہادت کی وجہ سے اس کے انتقام کے لیے انہوں نے ایک مطالبہ کیا تھا، اور اس میں ان کی ایک اجتہادی رائے تھی، لیکن ان سے اجتہادی رائے میں خطا ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا جو موقف تھا وہ اس وقت اور صورتحال کے لحاظ سے وہ درست تھا، اور پھر جب یہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور بعد میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات سامنے آئے تو ان سے بھی پھر حضرت علی کی تائید ہوئی۔